تاریخ کے سوالات ہیں، دیکھیے اسئلہ و تطبیقات، سوالات ہیں اور تطبیقات ہیں۔ املأ الفراغات التالیہ، آنے والے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تولا یزید بن معاویہ الخلافۃ سنتا، یزید بن معاویہ خلافت سنبھالی سال میں، کون سے سال میں؟ سنتا 60 سال الہجریہ، وہو اول من غزا، تو وہاں 60 آئے گا۔ وہو اول من غزا، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غزوہ کیا تھا۔ کون سا غزوہ؟ القسطنطنیہ، ہاں القسطنطنیہ۔ سنتا 49، ہاں 49 یعنی 49 میں انہوں نے اس غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ وقد ابتلی فی عہدہ بثلاث فتن، کیا اپنے دور خلافت میں 3 فتنوں کے ذریعے وہ آزمائے گئے۔ خروج حسین حسین ابن رضی اللہ علی، عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، وخروج اہل المدینہ ووقعت الحرہ الحرۃ حرہ، ووقعت الحرۃ، ہاں وخروج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، وحصار مکہ مکے کا حصار۔ وقد استغل الحاقدون من الروافد وغیرهم هذه الفتنہ فی تشویہ سمعته وسمعت، حاقدوں نے، کینہ پروروں نے، ان کینہ پروروں نے، روافظ اور ان کے علاوہ دوسروں میں سے کینہ پروروں نے ان فتنوں کو ان کی بدنامی اور ان کی نیک نامی کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا۔ تو هذه الفتنہ فی تشویہ سمعته وسمعت، یزید کو بدنام کرنے کے لیے، اور کس کو بدنام کرنے کے لیے؟ بنی امیہ ہونا چاہیے نا، وسمعت بنی امیہ۔ شیخ لکھا ہوا ہے حقدہم علی بنی امیہ، ہاں بنی امیہ صحیح ہے۔ تحدث باختصار عن موقف اہل الکوفہ من الحسین، اختصار کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل کوفہ کے موقف کا ذکر کیجیے۔ اختصار کے ساتھ موقف یہی ہے کہ اہل کوفہ کو جب پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو انہوں نے ان کو خطوط لکھے تاکہ وہ کوفہ آئے اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہت سے خطوط لکھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو ان کے پاس بھیجا، وہاں حالات ان کے لیے سازگار تھے، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے۔ یزید کو پتا چلا تو اس نے نعمان ابن بشیر کو معزول کر عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا خلیفہ بنایا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان لوگوں کے ساتھ سختی کی اور ان میں سے بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل اکیلے ہو گئے اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے پہلے اہل کوفہ اس وقت تک حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، لیکن جب یزید کا ان پر دباؤ ہوا تو انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب وہ کوفہ پہنچ گئے تھے تو تب بھی انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کا موقف ہے۔ ذا علامت صح امام العبارت الصحیحۃ وعلامت خطا امام العبارت الخاطئۃ ما تصحیح الخطأ ان وجد، صحیح کی علامت لگائیے صحیح عبارت کے آگے، اور غلط کی علامت لگائیے غلط عبارت کے آگے، اگر غلطی ہو تو اسے صحیح کیجیے۔ رفض الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ مبایعۃ یزید بن معاویہ بالخلافہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید ابن معاویہ کے خلافت کی بیعت سے انکار کیا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح۔ کان شمر ابن ذی الجوشن من دعاة الشر الذین اشعلوا الفتنة ضد الحسین، شمر ابن جوشن، ہاں صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ شمر ابن جوشن شر کے داعیوں میں سے تھا جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنے کو بھڑکایا۔
نصح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحسین رضی اللہ عنہ بمواصلت السیر الى الکوفہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کی طرف ان کے سفر کو جاری رکھنے کی نصیحت کی. صحیح ہے غلط ہے؟ خطا. خطا. تو صحیح کیا ہے؟ بکیر صحیح بن سعد. ہاں صحیح ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا. صحیح یہی ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ کو مت جائیے. عبداللہ ابن عمر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جو ہے ان کو روکا تھا، ان کو نصیحت کی. منع لگا دیں گے شروع میں تو پھر صحیح ہو جائے گا نا. ہاں لگا سکتے ہیں بالکل. یہاں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ قد نصحہ المخلصون وطلبوا منہ البقاء بمکہ. مخلصین نے ان کو نصیحت کی اور ان سے مکہ میں باقی مکے میں رہنے کا مطالبہ کیا، مکے میں رہنے کا مشورہ دیا. تو انہی میں نام جو ہے عبداللہ ابن عمر کا بھی لکھا ہوا ہے. تو صحیح یہ ہے کہ انہوں نے انہیں روکا تھا، منع کیا تھا. ٹھیک ہے، منع لگا دیجیے وہاں. ماذا قال الشاعر الفرزدق للحسین رضی اللہ عنہ انما سألوه عن اخبار اہل الکوفہ. فرزدق نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا جب انہوں نے کوفے کے خبریں اس سے پوچھی تھیں؟ فرزدق نے کیا جواب دیا تھا؟ فرزدق نے اس سے کہا تھا قلوبهم معك وسيوفهم مع بني امیہ والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. قلوبهم معك، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسيوفهم مع بني امیہ، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، والقضاء ينزل من السماء، اور فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، واللہ يفعل ما يشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ جواب دیا تھا مشہور شاعر فرزدق نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے ان سے وہاں کے حالات دریافت کیے تھے. ما موقف وہ اخوت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ انما علموا بمقتل اخیہم. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائیوں کا موقف کیا تھا جب ان کو اپنے بھائی کے قتل کی اطلاع ملی؟ وما موقف الحسین من ذالک، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس بارے میں کیا تھا؟ کیا موقف تھا ان لوگوں کا؟ شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ اگر وہ مسلم بن عقیل ہی نہیں ہے تو پھر زندہ رہ کے مطلب کیا کرنا ہے، تو ان کا بدلہ لینا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم جب تک ان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں ہوں گے. یا تو اپنا بدلہ لیں گے یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. واللہ لا نبرح واللہ لا نبرح حتى نأخذ ثأرنا او نذوق ما ذاق اخونا. یہ ان کا قول تھا کہ ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے یہاں تک کہ اپنا بدلہ لیں گے، یا پھر یہ کہ جو انہوں نے جو ہمارے بھائی نے چکا ہے وہ ہم بھی چک لیں گے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف کیا تھا؟ لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، پھر جب یہ لوگ ہی نہیں رہیں گے تو پھر جینے کا کوئی مزہ نہیں رہے گا. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا. اس کے بعد وہ آگے بڑھے تھے. بل عروض التي عرضها الحسين رضی اللہ عنہ لعمر بن سعد قائد جیوش عبید اللہ بن زیاد. کون سی پیشکش تھی جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی عمر بن سعد کو جو عبداللہ بن زید کی فوجوں کا قائد تھا؟ 3 باتوں کی انہوں نے پیشکش کی. کیا باتیں تھی وہ؟ پہلی بات یہ تھی کہ یا تو مجھے اس جگہ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. دوسری یہ تھی کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا، یزید ابن معاویہ کی، اور جو اس کا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں وہ میں دیکھ لوں گا. یا پھر یہ کہ مجھے اسلامی مملکت کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کے پاس جانے دو اور میں انہی سرحد کے پاس لڑائی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پیشکش تھی. علل لما یلی، آنے والی باتوں کی آپ تعلیل بیان کیجیے. تخلی اہل الکوفہ عن الحسین، اہل کوفہ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو جانا، اس کی علت کیا تھی؟
اس کی علت یہ تھی کہ جب وہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر بن گیا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ سختی کی تو ان لوگوں کا موقف بدل گیا. تغیر موقف عبید اللہ بن زیاد الى شدتی بعد عرض الحسین رضی اللہ عنہ لہو قبل الحرب. عبید اللہ بن زیاد کے موقف کے تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے شدت کی طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشکش کے مقابلے میں جنگ سے پہلے؟ کیا وجہ تھی اس کا موقف؟ جبکہ عبید اللہ بن زیاد تو کہا تھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اس میں سے جو وہ چاہیں گے میں اس پر راضی ہوں. شمر بن جوشن کا یہ کہنا تھا کہ اس صورت میں آپ کی کمزوری ظاہر ہوگی کیونکہ وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں، اس کے بغیر تم راضی نہیں ہونا. تو شمر بن جوشن کے اس کو بھڑکانے کی وجہ سے اس کا موقف تبدیل ہوا تھا. رفض الحسین رضی اللہ عنہ النزول علی حکم ابن زیاد، ابن زیاد کے فیصلے پر نزول نازل ہونے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہی تھی کہ یہ ذلت اور اہانت تھی جسے انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس میں ان کی ذلت و اہانت کا تصور پایا جاتا تھا، تو یہ انہوں نے قبول نہیں کیا. شیخ صاحب رافضہ کا کیا مطلب ہے؟ سوری میں بھول گئی، آپ نے بتایا تھا. رافضہ انکار کر دیا. فرفض الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلك لاعتقاده ان في ذلك ذلت والمهانه فلم يكن هناك بد من القتال. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، رافضہ انکار کر دیا اس خیال سے کہ اس میں ذلت اور اہانت پائی جاتی ہے، اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کرنے میں ذلت پائی جاتی ہے. من القائل و مل مناسبہ، کون اس بات کو کہنے والا ہے اور کس مناسبت سے اس نے کہا تھا؟ لعن اللہ ابن سمیہ اما واللہ لو انی صاحبہ لعفوت عنہ. اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اللہ کی قسم اگر میں ان کا ساتھی ہوتا یعنی میرے ہاتھ میں معاملہ آتا تو میں ان کو معاف کر دیتا. کس نے کہا تھا؟ یہ یزید نے کہا تھا نا. یزید نے کہا تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال جو 5 افراد پر مشتمل تھے جب شام لائے گئے تھے تو اس وقت یزید جب ان کو دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس وقت انہیں کہا تھا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے بغیر بھی تمہاری اطاعت سے راضی ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے اگر میں ان کا ساتھی ہوتا یعنی میرے ہاتھ میں اس وقت معاملہ ہوتا تو میں ان کو معاف کر دیتا. اس کے بعد ہے موقف یزید بن معاویہ رحمہ اللہ. یہ کتاب والوں کا جو موقف ہے اس کے اعتبار سے ہے. لما علم باستشهاد الحسین رضی اللہ تعالیٰ، یزید بن معاویہ کا موقف کیا تھا جب اسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا؟ وماذا عمل ما بقي من اہلہ، ان کے اہل میں سے جو باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ اس نے کس طرح کا سلوک کیا؟ تو اس کا موقف یہ تھا کہ اس کا موقف یہی تھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے بغیر بھی کوفے والوں کی اطاعت سے راضی ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل باقی رہ گئے تھے ان کی تکریم کی، ان کو بہت سے عطیے دیے اور ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں ان کو رکھا، اور 3 دن تک وہاں ماتم تھا، یعنی باقاعدہ 3 دن تک انہوں نے غم کیا تھا. اور اس کے بعد یزید نے ان کو عطیے دیے اور ان کو مدینہ بھیجنے کا انتظام کیا، مدینہ بھیج دیا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.